سو ہمیں ایونٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی ساری کی ساری سیاست اور اپنی ساری کی ساری زندگی اور اپنے کاوش کے اندر اگر تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو سب سے پہلے یہ بات سوچ لینی چاہیے that no meaningful transformation in existence is possible within the framework of situation. It is only and only and only and only possible through an event. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آ رہے ہیں، دلاسے دیتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہو رہتے ہیں کہ جی اپنی کاوشوں میں، اپنی حرکات میں، اپنی دوسرے انسانوں کے ساتھ ریلیشن شپس میں، رشتوں میں ہم کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم آزادی، فریڈم کو پروڈیوس کر رہے ہیں. نو 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 ایبسولوٹلی ناٹ. سو یہ واقعہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایکسیڈنٹ، کی حادثہ جو سب کچھ آگے ایک تلاطم پروڈیوس کرتا ہے، ایک طوفان کے طور پہ جو ہے وہ انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے اور اس انٹینسٹی کے ساتھ آئے کہ ان کے کانشیسنیس کے اوپر اس طرح چھا جائے کہ اب جب تک وہ اس واقعے کی انٹینسٹی کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی زندگیوں میں نہ کوئی تبدیلی آ سکے گی اور نہ ہی ان کے اندر کے انسان کے اندر کسی قسم کا کوئی سکون آ سکے گا. تو سب سے پہلے دوسری بات آپ کو ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ یہ ایونٹ کہاں سے آتا ہے. Where does this event come from? This extraordinary event, this event is extraordinary because it is extraordinary only in terms of its intensity, because any ordinary thing within the situation can also be an event. Where does this event کوئی بھی چیز ہو رہی ہے. اب دیکھو نا، حالات ہیں، زندگی کے حالات اور واقعات ہیں، وہ بیسیکلی دو انداز میں اس کو دیکھنے کا ہے کہ جی ایک انداز یہ ہے کہ جی وہ سچویشن میں آپریٹ ہو رہا ہے کہ جی ایگزسٹنگ لاجک ہے سچویشن کی، اسی میں اکنامکس بھی فلو کر رہی ہے، سوشیولوجی بھی فلو کر رہی ہے، پالیٹکس بھی فلو کر رہی ہے، اس کی ایگزسٹنگ لاجک ہے. وہ لاجک جو ہے ایک ڈومیننٹ آئیڈیالوجی نے پروڈیوس کی ہے، اس میں پاور انسٹیٹیوشنز کا رول ہے. وہ پاور انسٹیٹیوشنز جو ہیں بیسیکلی انکریزنگلی اپریسو بنتے جا رہے ہیں اور انکریزنگلی ٹوٹلیٹیرین بنتے جا رہے ہیں اور وہ ریالٹی کو شیپ اور ری شیپ کرتے چلے جا رہے ہیں. سو ایک طریقہ یہ ہے زندگی کے حالات و واقعات کو دیکھنے کا کہ وہ سچویشن کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، سچویشن کے اندر فلو کر رہی ہے اور اس کی جو ایگزسٹنگ لاجک ہے اسی کو سرکولیٹ اور ری سرکولیٹ اور ریپلیکیٹ کرتی چلی جا رہی ہے. اور دوسرا انداز کس حالات و واقعات کو دیکھنے کا ایسا ہے کہ اچانک کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جو اس لاجک کو مکمل طور پہ ری ڈیفائن کر دیتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے. تو پھر ہمارے لیے سوال ایسا پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ جو حادثہ ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ کسی ریولیشن کے طور پہ آ رہا ہے کہ اوپر سے کوئی بجلی گری، آسمان سے کوئی بجلی گری انسان کی زندگی کے اندر، اس نے جو ہے ایک واقعہ، ایک ایکسیڈنٹ پروڈیوس کر دیا؟ نہیں. the only way to actually interpret or judge or understand an event is that it actually comes from within the situation itself. which means اب سچویشن کو دیکھنے کے دو انداز ہو گئے کہ ایک سچویشن یہ ہے کہ جی جس کی ایک سٹیٹس کو ریالٹی ہے اور اس سٹیٹس، وہ ساری کی ساری سٹیٹس کو ریالٹی جو ہے اس کا ایک دائرہ کار ہے، ایک سرکل ہے. فرام ود ان دیٹ سرکل یو آر ایکچولی انڈرسٹینڈنگ، انٹرپریٹنگ اے سرٹن سچویشن. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم غور سے دیکھو، ہر سچویشن کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ڈارک کانٹیننٹ ہوتا ہے، ایک ڈارک ایریا ہوتا ہے، وہ جس کو چھپایا جا رہا ہو، وہ جس کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہو، وہ جس کو مارجنلائز کیا جا رہا ہو، وہ جس کی ایگزسٹنس کو کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ نہیں تم نہیں ہو، جس کی بینگ کو نتھنگنیس میں کنورٹ کیا جا رہا ہو. There's a doctoring, the excluded one, the denied one.
In other words, how do we now look at reality of the situation? The reality of the situation is that at one level, there's a dominant structure of reality which has been produced and which has been sold as the only reality of a situation. And existing within is a dark reality which is chaotic, which has tremendous amount of strength in it, which is all the time struggling to violate the existing structure of logic. And the powerful institutions, structures of that reality are constantly sort of turning it into nothingness by completely denying its existence. And the more they deny its existence, the more they create the conditions of its possibility. That is it. The more they deny this existence, the more they create the condition for the possibility of all possibilities that could actually subvert and destroy and thoroughly redefine the situation into a completely redefined human existence. So there is an essential dialectic within reality itself. اور جیسے جیسے ظلم آگے بڑھتا جاتا ہے اور جیسے جیسے اپریشن ریپریشن انسان کی ہستیوں کو جو ہے توڑتا ہے اندر سے ایٹمائزڈ رنگ کی بنیاد کے اوپر، نسل کی بنیاد کے اوپر، مذہب کی بنیاد کے اوپر، جینڈر کی بنیاد کے اوپر، ویسے اسی ریالٹی کے اندر جو ہے آلٹرنیٹیو پاسبلٹی فار آل ادر پاسبلٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگین اسی سو کالڈ امپریگنیبل ریالٹی کے اندر رپچرز کریٹ ہوتے ہیں. اچانک کوئی واقعہ ہو گیا جو جتنا چھوٹا بھی ہو لیکن اس کی انٹینسٹی اتنی ہو کہ وہ ساری کی ساری ریالٹی کو کانٹرڈکٹ کر دے، اور یہ کہتے جی میں تو نہیں مانتا، میں آپ کے قانون کو نہیں مانتا، میں آپ کے اداروں کو نہیں مانتا، میں آپ کے نظریات کو نہیں مانتا، میں آپ کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا، میں آپ کے بنائے ہوئے حقائق کو نہیں مانتا، میں آپ کی پوری کی پوری ریالٹی کو نہیں مانتا، کیونکہ آپ کی ساری ریالٹی جو ہے وہ خود ساختہ ہے، آربیٹری ہے، ومزیکل ہے، اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہے. So event is that which militantly confronts the falsehood of its time. And resolutely does so. And then it seeks to represent the unrepresented. It seeks to make the invisible visible. کہ اب تک تو تم نے ہمیں فالس کانشیسنس میں پھنسا کے رکھا ہوا تھا، ہمیں ایلینیشن کے اندر پھنسا کے رکھا ہوا تھا، ہماری ایگزسٹنس، ہماری زندگی، ہماری ساری کی ساری زندگیوں کی جو کہانیاں آپریٹ ہو رہی تھیں وہ ساری کی ساری آپریٹ ہو رہی تھیں ایک ایسے فریم ورک کے اندر جس فریم ورک کے اندر ہم خود اپنے ہی ہاتھوں، اپنے ہی ذہن کے گوشوں کے اندر اپنی زندگی کی گہری ترین حقیقتوں کو ڈینائی کرتے آ رہے تھے اور اپنے اندر کے جھوٹ کو سچ مانتے آ رہے تھے، اندر سے اپنے باطن کے اندر سے اس کو سچ مانتے آ رہے تھے. لیکن اب نہیں ہم مانیں گے، کیونکہ ایونٹ وہ واقعہ ہے جس نے ہمارے اپنی بینگ کے اندر چھپے ہوئے جو سچ ہیں اور جو حق ہیں اس نے ہم کو روشناس کرا دیا. ابھی ایک only a certain glimmer of light in your being. ابھی ایونٹ نے، ایک واقعے نے، ایک حادثے نے محض اپنی جھلک دکھائی ہے، اور محض اس جھلک نے جو ہے اس پوری کی پوری ریالٹی جس کو تم ریالٹی مانتے آ رہے تھے اس کو کانٹرڈکٹ کیا، اور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی. یو ڈونٹ نو واٹ اٹ از، یو اسٹل ڈونٹ نو واٹ اٹ از، بٹ کچھ اور ہے جس کی گریٹر پاور ہے، جس کی گریٹر انٹینسٹی ہے، گریٹر سچ ہے، اور جب تک میں اس کے سچ کو نہیں انڈرسٹینڈ کروں گا اس وقت تک میں اپنی زندگی میں کسی قسم کی کوئی بنیادی تبدیلی نہیں لے کر آ سکتا. تو اس حادثے کی اور تیسری کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ اگر تمہاری زندگی میں آ گیا ہے تو اب تم کو وہ چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. You've got to do something about it.
کیونکہ اب اس نے تمہیں اپنی ذات کے اندر تمہارے کسی ایک دوسرے وجود سے جس کو تم نہیں جان رہے ہو، اور نہ صرف یہ کہ تمہارے بلکہ دوسرے انسانوں کے اور سماج کے اور زندگی کے دوسرے وجود سے اس نے تم کو تھوڑی دیر کے لیے مترادف کرا دیا ہے. اور جب تم اس کی ایک تھوڑی سی جھلک بھی دیکھ لیتے ہو تو تم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب میں اپنی اس ایگزسٹنگ ریالٹی اور حقیقت میں مزید نہیں رہ سکتا، کیونکہ مجھ کو احساس ہو گیا ہے کہ میں مکمل طور پہ محکوم ہوں، مجھے سانس لینے تک کی آزادی نہیں ہے. تو اس نے ایک انویزیبل کو تھوڑی دیر کے لیے ویزیبل کر دیا. اس نے ایک ایکسکلوڈڈ کو تھوڑی دیر کے لیے کہہ دیا کہ جی تم ہو ایکچولی مین اسٹریم، تھوڑی دیر کے لیے. سو ایونٹ کی چوتھی کیریکٹرسٹک کیا ہے کہ وہ ایک نہ دیکھو نا کتنی اچھی